اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں آج بات کرتے ہیں بڑی اہم خبروں پر۔ جی ہاں، اس وقت اب باقاعدہ اپیل کی جا رہی ہے کہ مدرسے، رضا اکیڈمی اور پی ایف آئی، ان تینوں پر پابندی لگائی جائے۔ بڑی اہم خبر ہے، اور آپ اگر اہل ایمان ہیں تو آپ کو اس خبر کو پوری سننا چاہیے اور آپ کو شیئر بھی کرنا چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ملک میں کیا حالات ہو رہے ہیں۔ اور صرف اہل ایمان کی بات نہیں کروں گا، میں تو اب یہ بھی کہوں گا کہ آپ اس ملک کے اگر سچے وفادار ہیں، چاہے آپ ہندو ہو یا مسلمان ہو، اس خبر کو پورا سننا چاہیے، تاکہ آپ کو، ہم کو، سب کو پتہ چلے کہ ملک میں گیم کیا چل رہا ہے اور ملک کو، اس پیارے ملک کو کس دشا میں لے جایا جا رہا ہے۔ چلیے آئیے بات کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مہاراشٹر کی ایک سانسد ہے نونیت رانا جی، امراوتی مہاراشٹر کی رہنے والی ہے نونیت رانا۔ انہوں نے باقاعدہ، اس وقت یہ زیادہ فیمس ہوئی تھی، پبلسٹی میں آئی تھی، ایک لیڈر ہے امراوتی کی نونیت رانا، اور مسلمانوں نے باقاعدہ بڑی محبتوں کے ساتھ ان کو جتایا تھا، کیونکہ ان سے کچھ امیدیں مسلمانوں کو لگی ہوئی تھی۔ اب یہی نونیت رانا اس وقت فیمس ہوئی تھی جب یہ بھی کچھ تھوڑا سا بڑا فائدہ حاصل کرنا چاہتی تھی، اور مہاراشٹر کے ماحول کو خراب کرنے میں بڑا کردار انہوں نے ادا کیا تھا، اور امراوتی سے ممبئی چلے آئی تھی ہنومان چالیسا پڑھنے کے لیے، کیونکہ ان کے گھر میں ہنومان چالیسا پڑھنے کو جگہ نہیں تھی۔ تو مہاراشٹر کی جو حکومت گری ہے، اور مہاراشٹر میں جو ماحول خراب ہوا ہے، اور مہاراشٹر میں جو ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ان محترمہ کا بڑا ہاتھ تھا، نونیت رانا کا بڑا ہاتھ تھا۔ مہاراشٹر میں ہندو مسلمانوں میں ہنومان چالیسا پڑھ کر نفرتیں پھیلانے میں اور مہا وکاس اگاڑی سرکار کو گرانے میں بھی محترمہ نے بڑی کوششیں کی اور کامیابی بھی ملی ہے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب محترمہ کو بی جے پی، شندے اور فڑنویس حکومت اور بی جے پی حکومت کے بعد بننے کے بعد اب محترمہ نونیت رانا کو، ظاہر بات ہے، انعام کی حقدار بھی ہے۔ اتنی بیچاری نے محنت کی، ہنومان چالیسا بمبئی میں آ کر پڑھنے کی کوشش کی، پھر جیل گئی، کیسز بنے، کافی تکلیفیں اس نے بی جے پی کے لیے اٹھائی، تو بی جے پی انعام بھی ضرور دے گی۔ لیکن خیر خبر آ رہی ہے کہ نونیت رانا کو کسی مسلمان خیر خواہ نے خط لکھا، کہا جا رہا ہے کہ خط لکھا مسلمان خیر خواہ نے کہ محترمہ آپ تھوڑا سنبھل کر رہے ہیں، آپ امراوتی آئی ہے، آپ تھوڑا سنبھل کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ آپ کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اور اس خط لکھنے والے نے یہ بھی لکھا کہ آپ بہت اچھی عورت ہے، آپ نے میری بہت ہیلپ کی ہے، میں ایک گورنمنٹ سرونٹ ہوں، آپ نے میرا ٹرانسفر کروایا تھا، اور کورونا میں میرے فادر کی بھی آپ نے بہت ہیلپ کی تھی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ جو ہے راجستھان بارڈر سے امراوتی آئے ہیں، اور مجھے یہ جانکاری ملی کہ وہ لوگ آپ کے گھر پر بھی گئے تھے۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کے ساتھ کچھ انہونی نہ ہوں۔
آپ اسی طرح بڑے سے بڑے پد پر جائے. خدا حافظ. کتنا پیارا خط ہے. تو ظاہر بات ہے کہ نونیت رانا کو یہ خط آیا تو اب اس خط کو بنیاد بنا کر بھارتی جنتا پارٹی کے ایک ممبر پارلیمنٹ ہے انیل بونڈے، انہوں نے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ کہا کہ رضا اکیڈمی اور پی ایف آئی پاپولر فرنٹ آف انڈیا ان دونوں پر پابندی لگائی جائے. پی ایف آئی کو تو فی الحال ابھی چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے اور ہر جگہ فی الحال ابھی پی ایف آئی کا نمبر ہے، جبکہ بہار کے ایک نیتا ہے، ابھرتے ہوئے نیتا ہے نظر عالم نے کہا ہے کہ 2024 کے لیے پی ایف آئی کو استعمال کیا جا رہا ہے اور پی ایف آئی کو بدنام کر کے یا پی ایف آئی کو استعمال کر کے ہندو مسلمان کرنے میں بی جے پی کامیاب ہونے کی کوشش کر رہی ہے. یعنی پی ایف آئی کو فی الحال ابھی حجاب وغیرہ کا مدعا بھی ختم ہو گیا تو اچھا مدعا ہے پی ایف آئی کو جگہ جگہ چھوڑا جائے پی ایف آئی کو اور اس کے ذریعے سے الیکشن جیتا جائے. ایسا نظر عالم بہار کے ایک ابھرتے ہوئے نیتا ہے، بیداری کارواں کے لیڈر ہے. انہوں نے سیدھا بی جے پی پر یہ الزام لگایا ہے کہ بی جے پی پی ایف آئی کو استعمال کر رہی ہے. وہیں پر انڈیا ٹوڈے میڈیا تو بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، ہمارے ملک کی میڈیا جسے کچھ گودی میڈیا کہتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں آتنکی میڈیا کہتے ہیں، کچھ لوگ انہیں باقاعدہ دلال میڈیا کہتے ہیں. ستا کی گود میں بیٹھ کر مسلمانوں اور ہندوؤں میں نفرتیں پھیلانے کا سب سے بڑا کام یہی لوگ کرتے ہیں. تو اب پی ایف آئی نے، انڈیا ٹوڈے نے بھی پی ایف آئی کو بدنام کرنے کے لیے ایک رپورٹ بنائی تو پی ایف آئی کے لیڈروں نے کہا کہ یہ ایک دم احمقانہ اور بے وقوفی والی رپورٹ ہے اور جس طریقے سے انڈیا ٹوڈے نے کہا ہے اس کو یہ بھاری پڑے گا ثابت کرنا، کیونکہ پی ایف آئی نے کہا ہے کہ ہم کسی سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں، ہمیں اپنے سنویدھان، ہمیں اپنی جمہوریت پر پورا یقین ہے اور ہم انڈیا ٹوڈے کو بھی گھیریں گے قانونی طریقے سے. اور پی ایف آئی پر سے جب میڈیا والے انٹرویو لے رہے ہیں تو ان کے جنرل سیکریٹری بڑے دھوک انداز میں کہہ رہے ہیں کہ عجیب بات ہے، ملک کی آر ایس ایس ایک ایسی تنظیم ہے جس نے کبھی ملک کی بھلائی کا کام نہیں کیا اور جو ایسی شرارتی تنظیم ہے کہ جس پر ملک میں 2-3 بار بین لگ چکا ہے تو بین تو اس پر لگنا چاہیے. اور وہ تو کھل کر یہ کہہ رہے جنرل سیکرٹری پی ایف آئی کے تو ہمارا تو کوئی آج تک کے ثبوت کے ساتھ بتا دو، بدماشی اور شیطانی حرکت مت کرو، ثبوت کے ساتھ بتا دو کہ کئی ہمارا پی ایف آئی کا کوئی نمائندہ کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ یا دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو، ثبوت کے ساتھ بتاؤ. ورنہ تم الزام لگانے میں اور شیطانی حرکت کرنے میں، ملک میں نفرتیں پھیلانے میں میڈیا بھی ماہر ہے اور بی جے پی بھی ماہر ہے. تو انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس اور سنگھ پریوار جو ملک کے دشمن لوگ ہیں وہ ملک میں ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلانے کے لیے باقاعدہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. اور نظر عالم نے کہا کہ ابھی فی الحال 2024 کا الیکشن جیتنے کے لیے بی جے پی ایف آئی کو نشانہ بنا رہی ہے اور پی ایف آئی کو نشانہ بنا کر ہندو مسلمان کرنے کی ناپاک کوشش کر رہی ہے بی جے پی. جی ہاں، تو اب پی ایف آئی پر بھی پابندی کی مانگ ہو رہی ہے، رضا اکیڈمی پر بھی پابندی کی مانگ ہو رہی ہے. یعنی ہندو مسلمان نفرتیں پھیلانے کا بڑا پلان بن چکا ہے. پھر اب جناب یہی نہیں بلکہ ایک بی جے پی کے لیڈر ہے، انہوں نے تو اور گھٹیا حرکت کرتے ہوئے، سی ٹی روی بی جے پی کے نیشنل جنرل سیکرٹری ہے، انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر مدرسوں پر پابندی عائد کی جائے کیونکہ ان مدرسوں میں کم عمر میں ہی مذہب کے نام پر بچوں میں شدت پسندی، کٹر پنتھی گھسائی جا رہی ہے. جی ہاں، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کے اس نیشنل جنرل سیکرٹری کو مدرسے میں داخل کیا جائے، 2-3 سال 5 سال اس کو عالمیت کی ڈگری اس کو دی جائے، اس کو مدرسے میں پڑھایا جائے، وہیں کا مدرسوں کا کھلایا جائے، تب جا کر اس کو پتا چلے گا کہ انہی مدرسوں سے اس ملک کو آزاد کرنے والے پیدا ہوئے تھے. جی ہاں، مولانا ابوالکلام آزاد انہی مدرسوں کی دین ہے. تحریک ریشمی رومال جو اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے چلی تھی وہ سارے ملا انہی مدرسوں سے پیدا ہوئے تھے جنہوں نے انگریزوں کو بھگایا تھا. تو اب جو انگریزوں کی اولاد ہے
अंग्रेजों को भी मदरसों से और मुल्लाओं से डर था। तो उन्हीं लोगों को लोग लिख रहे सोशल मीडिया पर इनके बयान के बाद कि जो अंग्रेजों की औलाद है उनको मदरसों से और मुल्लाओं से डर लगता है, क्योंकि मदरसों ने और मुल्लाओं ने हमेशा मुल्क को बचाने की कोशिश की है। और मुल्क में जब भी कोई जालिम कब्जा करता है तो मुल्ला और मदरसे उन जालिमों को हटाकर मुल्क को बचाने की और मुल्क में अमन चैन सुकून लाने की कोशिश करते हैं। तो खैर, बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि, इन्होंने मदरसों पर पाबंदी लगाने की बात की, लेकिन कमाल की बात है, मुल्क में अच्छे हिंदुओं की कमी नहीं है। जी हाँ, और अब मैं जो जुमला कह रहा हूं आगे देखना, कि आसाम के डीजीपी है जिन्होंने गोया कि बीजेपी के इन लीडरों को जूता मारा। आसाम के डीजीपी ने कहा कि मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है और कुरान जिहाद नहीं, भाईचारे, दोस्ती का पैगाम देता है। आसाम के डीजीपी का जुमला है ये, जो बीजेपी के इन लीडरों पर जो घटिया किस्म की राजनीति करके यहां मुल्क में हिंदू मुस्लिम करके नफरतों का कारोबार चला रहे हैं, इन पर गोया कि आसाम के डीजीपी ने इनको जूता मारते हुए कहा है कि कुरान जो मदरसों में पढ़ाया जाता है, क्योंकि मदरसों का बेसिक जो एजुकेशन है वो कुरान है और कुरान ही उसकी पूरे सिलेबस का यूं समझिए कि असल है। तो बीजेपी आसाम के डीजीपी ने कहा है कि कुरान जिहाद नहीं, भाईचारे और दोस्ती की तालीम देता है। तो खैर जनाब, अब मुल्क में 2024 का इलेक्शन आ रहा है। जैसे राहत इंदौरी ने कहा था कि जब भी इलेक्शन आता है तो कश्मीर बॉर्डर, पाकिस्तान, ये बॉर्डर पर जो है धमाके शुरू हो जाते हैं। तो अब 2024 का इलेक्शन आ रहा है तो मुल्क में ऐसे धमाके आते रहेंगे और बाकायदा कुछ लोगों को इस्तेमाल किया जाता रहेगा जो ऐसे बयानात दें कि इस पर पाबंदी लगाओ, उस पर पाबंदी लगाओ, मदरसों पर पाबंदी लगाओ, कुरान की आयतें निकालो, ये करो वो करो। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें मुल्क की जनता को समझना चाहिए और मुल्क की जनता को ये समझना चाहिए कि अभी पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टियां चाह रही है कि महंगाई पर बात करो ना, लेकिन नहीं होने दी जा रही है, नहीं होने दी जा रही। तो मुल्क और जनता के अवाम के मुद्दों पर पार्लियामेंट में भी बहस नहीं होने दी जा रही है और जो रखेल मीडिया है वो तो बाकायदा इन पर बहस कर ही नहीं रही है। उनको भी लगा दिया गया है कि तुम कश्मीर फाइल, हिंदू मुस्लिम, PFI, मदरसे, रदा एकेडमी, इन पर बहस चलने दो और हिंदू मुसलमानों में जितना जहर घोल सकते हैं घोलो। जी हाँ, तो अब 2024 का इलेक्शन आ रहा है। मैं प्यारे हिंदू भाइयों से भी कहूँगा कि अपने आप को संभालें, अपने मुल्क को संभालें, अपनी फैमिली को संभालें, क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहा है। और ये सारे बयानात और ये खबरें बता रही है कि इलेक्शन के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। और अब हमारे जीतने वाली पार्टियां जो है विकास के मुद्दों पर बात नहीं करेगी, क्योंकि विकास होने वाला है नहीं, तो विकास के मुद्दों पर बात नहीं होगी। मदरसा, कुरान, जिहाद, लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ज्ञानवापी, शिवलिंग, ये सारी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। तो अपने आप को भी बचाना है और अपने इस प्यारे देश को भी बचाना है और इन लोगों की घटिया राजनीति को हमको समझना बहुत ज़रूरी है।